بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو بی لو ہنی، بی آرگینک، بی ہیلدی۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی شہد کی مکھی کی اقسام کے بارے میں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں قدرتی طور پر شہد کی 3 طرح کی مکھیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ایپس ڈورساٹا، جسے ڈومنا مکھی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایپس سرانا انڈیکا، جسے پہاڑی مکھی بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایپس فلوریا، یا جسے چھوٹی مکھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چوتھی قسم ہے وہ پاکستان میں درآمد شدہ مکھی کی ہے، جسے یورپی مکھی یا فارمی مکھی کہا جاتا ہے، اور انگلش کے اندر جسے بولا جاتا ہے ایپس میلیفیرا۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے شہد کی مکھی کے خاندان کے بارے میں۔ دنیا میں تمام جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے اپنے تحفظ کے لیے گھر بناتے ہیں، مگر جس طرح کا خوبصورت گھر شہد کی مکھی بناتی ہے اور پھر اس کا انتظام چلاتی ہے، کسی اور پرند چرند کے یہاں نہیں ملتا۔ شہد کی مکھی کا وجود اندازاً 10 کروڑ سال سے پایا جاتا ہے۔ ان میں کام کرنے کے لحاظ سے مکھیوں کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ چھتے میں ہمیشہ 3 طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ورکر بیز، جسے کارکن مکھیاں بولا جاتا ہے۔ نمبر 2 ڈرونز، جسے نکھٹو کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 کوئین یا ملکہ مکھی۔ کارکن مکھیاں یا ورکر بیز عمر کے حساب سے ابتدائی عمر میں نرسنگ کا کام سر انجام دیتی ہیں، ملکہ کو کھانا کھلانا، بروڈ کو فیڈ اور باقی دیکھ بھال کرنا۔ اس کے علاوہ کارکن مکھیاں جسامت کے اعتبار سے سب سے چھوٹی ہوتی ہیں۔ ایک چھتے میں 20,000 سے لے کر 1,00,000 تک بھی کارکن مکھیاں ہو سکتی ہیں۔ ان کی عمر بھی مختصر ہوتی ہے اور یہ 28 سے 35 دن تک ہوتی ہیں۔ تاہم ستمبر اور اکتوبر کے درمیان پیدا ہونے والی مکھیاں سردیوں کا پورا موسم گزارتی ہیں۔ یہ 1 منٹ میں 11,400 دفعہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پرواز کے دوران ایک نمایاں بھڑبڑاہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ ہر گھر میں کارکن مکھیوں کی تعداد چھتے کا تقریباً 99% ہوتی ہے۔ کارکن مکھیاں بانجھ مکھیاں ہوتی ہیں اور ان کے پیٹ پر زرد سیاہ چمکیلی دھاریاں ہوتی ہیں، اور پیٹ کے سرے پر ڈنگ ہوتا ہے جو یہ اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ورکرز بیز ڈیوٹیز کی اگر بات کی جائے یا کارکن مکھیوں کے فرائض کی اگر بات کی جائے تو گھر کا سارا کام کاج ان کے سپرد ہوتا ہے۔ عمر کے مطابق ان کے ذمے مختلف فرائض لگائے جاتے ہیں۔ چھتے یعنی سیلز کی صفائی، بچوں یا بروڈ کو مناسب گرمائش پہنچانا، سنڈیوں، ملکہ اور نکھٹو کو خوراک دینا، موم یعنی ویکس پیدا کرنا اور چھتے بنانا، اور چھتے کے اندر خوراک کی منتقلی۔ باکس کے دروازے پر حفاظتی ڈیوٹی سر انجام دینا تاکہ حملہ آور مکھیوں اور دوسرے دشمن کیڑوں سے گھر کو بچایا جا سکے۔ پھولوں کی تلاش، پھولوں کا رس، زرگل یا پولن، سریش جسے پروپولس کہا جاتا ہے، اور پانی وغیرہ کا انتظام کرنا۔ سردی یا گرمی سے چھتے کی حفاظت کرنا۔ کارکن مکھیاں انڈوں سے بچے نکالنے، ان کو غذا مہیا کرنے اور ان کے لیے رہائشی کمرے تیار کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتی ہیں۔ کارکن مکھیاں تمام دن اڑتی ہوئی پھولوں سے نیکٹر اکٹھا کرتی ہیں، اور اس کی تلاش میں وہ ایک ایک پودے پر جاتی ہیں، اور جہاں سے اسے نیکٹر ملتا ہے اسے اپنے منہ کی تھیلی میں رکھ کر چھتے کو لوٹ جاتی ہیں، اور اپنے باقی چھتے کو اس علاقے میں مزید نیکٹر کی موجودگی یا غیر موجودگی کی اطلاع بھی دیتی ہیں۔ ابتدائی طور پر نیکٹر میں 50 سے 80% پانی ہوتا ہے۔ چھتے میں لے جا کر اسے گاڑھا کیا جاتا ہے، اور جب اس سے شہد بنتا ہے تو اس میں پانی کی مقدار 16 سے 18% کے درمیان رہ جاتی ہے۔ یہ مکھیاں خط استوا کی حدت سے لے کر برفانی میدانوں کی برودت تک میں زندہ رہ سکتی ہیں، مگر ان کے چھتے کا اندرونی درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے۔ اگر آس پاس کا موسم 49 سینٹی گریڈ تک بھی گرم ہو جائے تو چھتا متاثر نہیں ہوتا۔
ٹھنڈک میں زیادتی کی وجہ سے ذخیرہ پر گزر اوقات اور خوشگوار موسم کا انتظار کرتی ہیں۔ ایک چھتا سال میں تقریباً 500 کلو گرام نیکٹر حاصل کر کے اس سے شہد تیار کرتا ہے۔ چھتوں میں شہد کے علاوہ موم اور پولن کے دانے بھی ذخیرہ کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 پر ڈرونز یا نکھٹو مکھیاں۔ جیسا کہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے، ان کا بظاہر کوئی کام نہیں ہوتا چھتے کے اندر۔ نکھٹو شہد کی مکھیوں کی ایک کالونی میں موسم بہار میں جب ان کی افزائش زوروں پر ہوتی ہے تو ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور یہ کارکن مکھیوں کی نسبت قدرے موٹے ہوتے ہیں۔ نکھٹو کے پیٹ کا رنگ بالکل سیاہ اور پیٹ کے سرے پر ڈنک کی بجائے بالوں کی جھالر ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ غیر بارآور انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں اور گھر کے نر ارکان ہوتے ہیں۔ ان کا کام صرف نئی ملکہ سے جفتی کرنا یعنی میٹنگ کرنا ہوتا ہے۔ ان کے منہ کے حصے چونکہ نامکمل ہوتے ہیں لہذا خوراک کے لیے یہ کارکن مکھیوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ان کی عمر عموماً 2 ماہ کے قریب ہوتی ہے۔ خوراک کی کمی کے پیش نظر کارکن مکھیاں انہیں موسم سرما سے بیشتر ہی مار بھگاتی ہیں۔ نمبر 3 پر ہے کوئین یا ملکہ مکھی۔ ملکہ مکھی پورے چھتی کی ماں کہلاتی ہے۔ ملکہ کا جو پیٹ ہوتا ہے دوسری مکھیوں کی نسبت چمکدار، لمبا اور پروں سے کافی پیچھے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ملکہ کے پیٹ کے سرے پر ڈنگ ہوتا ہے جو صرف دوسری ملکہ یا رانیوں کو مارنے کے کام لایا جاتا ہے۔ عام چھونے والے کو ملکہ ڈنگ نہیں مارتی۔ ملکہ کے فرائض کی اگر بات کی جائے تو ملکہ کا کام انڈے دینا ہے جن کی تعداد خوراک کی فراہمی اور موسمی حالات کے مطابق کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ بہتر موسمی حالات اور وافر مقدار میں خوراک کی بنیاد پر کوئین ایک دن میں 1000 سے زائد انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ملکہ کی عمر 1 سال سے 5 سال تک ہو سکتی ہے۔ زندگی بھر میں اپنے گھر کو سوائے جفتی یا محالی یا فرادی اڑان کے نہیں چھوڑتی، یعنی میٹنگ کے فلائٹ کے علاوہ یا سوارمنگ کے علاوہ کبھی اپنے گھر کو نہیں چھوڑتی۔ ملکہ ہمیشہ 2 قسم کے انڈے دیتی ہے، بار آور اور غیر بار آور۔ بار آور انڈوں سے کارکن اور کوئینز پیدا ہوتی ہیں جبکہ غیر بار آور انڈوں سے صرف نکھٹو پیدا ہوتے ہیں اور ایک چھتے کے اندر ہمیشہ ایک ہی ملکہ یا ایک ہی کوئین ہوتی ہے۔